सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाला ख्वाजा सरा आशी भट्ट पैदाइश तो 8 कैनाल के घर में हुई, मगर आज 1.5 मरले के घर में रहने पर मजबूर। पुरकशिश जिंदगी छोड़कर आशी भट्ट हीरा मंडी की जिन्नत क्यों? बाप मुल्क का बड़ा सियासतदान, मगर आज तक किसी को अपने बाप और भाई के बारे में क्यों नहीं बताया? जिंदगी के पहले 15 साल घर में गुजारे, फिर अचानक घर छोड़कर जाने का फैसला क्यों किया? माँ की वफात पर जब माँ का चेहरा देखने घर गई तो भाइयों ने फौरन घर से निकलने का क्यों बोला? आशी भट्ट ने जवानी और बढ़ापा हीरा मंडी की गलियों में गुजारने का फैसला क्यों किया? हीरा मंडी से जिस्म फरोशी और डांस की महफिलों को खत्म करवाने वाले पुलिस ऑफिसर ने आशी भट्ट से माफी क्यों मांगी? आशी भट्ट की जिंदगी के वो पहलू जो शायद आज तक किसी को मालूम नहीं। आशी भट्ट के वो अल्फाज जिसने मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया। अल्फाज कुछ यूं थे कि ख्वाजा सरा उसी दिन मर जाता है जब वो पैदा होता है। आशी भट्ट के हाथों में जवान होने वाली वो मारूफ अदाकाराएं जिनका बचपन इन्हीं पुरकशिश गलियों बाजारों में गुजरा। माँ ने घर से निकलने के बाद भी आशी भट्ट को क्यों नहीं छोड़ा था? जिंदगी की कहानी इन्हीं की ज़बानी जानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ आशी भट्ट साहिबा मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनको दुनिया जानती है कि किस तरह अपनी ज़िंदगी को लेकर चली, घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया और यकीन जानिए मशहूर सियासतदान की एक फैमिली से इनका ताल्लुक़ भी है। आज तक नाम नहीं बताएंगी, किसी को भी नहीं बताया कि मेरा ताल्लुक़ किस फैमिली से है। इवन कि इनकी अपनी फैमिलीज़ में MNAs भी हैं, MPAs भी हैं और इनके सगे हैं। इनसे ज़िंदगी की कहानी जानेंगे, क्यों आज ये बाज़ार हुस्न में मौजूद हैं, घर वालों ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, सारी ज़िंदगी की कहानी इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? मैं ठीक हूँ। खैरियत, तबीयत सेट ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक हूँ जी। ताल्लुक़ आपका उस फैमिली से है जो कि बताती तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी फैमिली से है। जी जी जी। भाई, वालिद साहब, मेरे जो पेरेंट्स हैं बड़ी अच्छी फैमिली से हैं और मैं बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो बाप था वो भी पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई भी पॉलिटिशियन में है और मेरा एक भाई बहुत बड़ा लॉयर है और मैं खुद कैथरीड से पढ़ी हूँ। भाई आपका लॉयर जी। भाई सियासतदान भी, वालिद भी सियासतदान। जी जी। क्या हुआ ज़िंदगी में, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया आपको? कब से घर से निकल गई कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आ गई? ऐसा है कि ख्वाजा सरा एक हकीकत है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसे ज़माने ने तल्ख हकीकत बना दिया हो। फैमिलियाँ तो हम एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग घरों में रहना भी चाहते हैं, लेकिन ये मुआशरा, ये सोसाइटी, ये हम लोग को जीने नहीं देती। हमें तो कुछ नहीं कहेंगे। जो मेरी फैमिलियाँ हैं, कोई भाई है घर से बाहर जाएगा, उसको तरह तरह के मजाक करेंगे मेरा नाम लेके, तो फिर यार वो भाई हैं, वो बुरा मान जाते हैं। वो नहीं हमें कहते हम घर छोड़ें, लेकिन हम लोग घर छोड़ दें। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर हमें कोई हूट भी करता है तो देखिए आपकी उंगली पे अगर कोई ज़ख्म हो गया है, आप उसका इलाज करेंगे, उसको काटेंगे नहीं। तो फैमिलियों को चाहिए हम एक्सेप्ट करें और कोई भी कुछ की इतना हमारा कोई कसूर नहीं है। हमें भी अल्लाह ताला पैदा करता है, हम आसमान से नहीं गिरते हैं, ज़मीन से नहीं निकलते हैं। देखो कुछ फैमिलियों का भी कसूर है जो फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और कुछ ये मुआशरा, ये सोसाइटी। उम्र के किस हिस्से में घर से जाना पड़ा आपको मजबूरन? मैंने 15 साल की उम्र में मैट्रिक किया है। अच्छा। और जब मैंने रियलाइज़ किया है कि मेरे में कोई कमी है, मैं घर आ गई हूँ, तो आपको पता है आजकल का जो बच्चा वो तो 10 साल का बच्चा जवान है। और जिस ज़माने में मैं पढ़ी हूँ, आप 40 ईयर पीछे चले जाएं, उस ज़माने में हमें पता ही नहीं था लड़की क्या होती है, लड़का क्या होता है। तो अब तो आपको पता है इंटरनेट का दौर है, 10 साल का बच्चा जवान है, तो हमें तो इन बातों को पता ही नहीं होता था। जब मैंने मैट्रिक किया, मैं घर आई हूँ, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे में कुछ कमी है। अच्छा। तो मेरी माँ को तो ज़ाहिर पता था। अच्छा, वालिदा को पता था इस चीज़ का? वो वालिद साहब बिल्कुल ऐसी। तो बस फिर कुछ मेरी अपनी भी गलतियाँ थी, कुछ मुआशरा नहीं जीने थे, कुछ भाई थे वो घर से बाहर निकलते थे। तो ये ख्वाजा सरा महल, ख्वाजा मुहाफिज, ख्वाजा सा का मतलब महलों में बसने वाले। आपको पता है मुगलिया दौर में ये मलकाओं मरानियों के मुशीर ख़ास हुआ करते थे। और ये इज़्ज़त का लफ्ज़ तो हमें अब मिला है, कोई 2009 में वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने हमें इज़्ज़त का लफ्ज़ दिया। उससे पहले हमें खुसरा, खदड़ा, हिजड़ा, खट्टा, मिठा, छाप, पता नहीं किन किन नामों से पुकारते थे। एक दिन भाई से ऐसे तू मैं हो गई। अच्छा। भाई ने बदतमीज़ी की, मैं घर छोड़ के। हमारे घर में एक ख्वाजा सा आया करता था, आपको पता, वो आपको लेने आते होंगे ना? आप घर वालों को फोर्स तो नहीं, पहले कॉन्सेप्ट ये होता था कि लोग किसी के घर बच्चा पैदा जाके लोरी देते थे, ऐसा ही है, शादी जाके सेरा गाते थे। तो हमारे घरों में जब मेरे भाई पैदा हुए तो ख्वाजा सा आया करता था, मैं उसको चुप चुप के देखा करती थी। तो जब मेरे भाई ने मेरे साथ तू मैं की, तो मैं भाग के उस ख्वाजा सा के पास आ गई। अच्छा। पहले उसने मुझे कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी फैमिली बड़ी स्ट्रॉन्ग है,
تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں کہیں گا. میرا پھر کسی نے پیچھا ہی نہیں کیا اور یہ پھر زندگی کا سفر چلتا رہا. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میں اس وقت 50+ ہوں. 50+ ہیں. جی. یہ اس جگہ پہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اس جگہ کی پہچان خسا مارکیٹ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ڈائمنڈ مارکیٹ، بڑا ہیرا کچھ اس کو منڈی، ٹکسالی. ٹکسال کا مطلب جہاں پہ پیسے بنائے جاتے ہیں اور کسی دوسرے طریقے سے پیسے بنائے جاتے ہیں. اور یہاں پہ کچھ ایسی گلیاں بھی شاید ابھی بھی ہوں یا نہ ہوں، مجھے یاد یہاں نہیں پہ تو اب کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی مخصوص جگہ جس کو کہیں بھی پناہ نہ ملے، یہاں پہ اس کو پناہ مل جاتی ہے. پناہ مل جاتی ہے. لیکن یہاں پر صرف خواجہ سرائی نہیں، وہ اور بھی لڑکیاں جو کہ غلط، جو مجبور و بےکس لوگ ہیں، مجبور و بےکس کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سر پہ دوپٹہ کس نے دیا تھا؟ بابا ممیہ خان نے. کس عمر میں دوپٹہ سر پہ لے لیا اور اس کے بعد سوچا کہ بس اب میں نے اس کی بازار کی زینت نہیں بننا؟ کچھ سالوں پہلے بابا ممیہ خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اچھا. جو مصنف ہیں، رائٹر ہیں، پیا رنگ کالا، کاجل کوٹھا، موم کی گڑیا، اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور خاص طور پہ خواجہ صاحب کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. رمضان شریف ہم لوگوں کو 1500 لوگوں کا راشن دیتے ہیں اور بڑی پہ ہمیں جانور بھجواتے ہیں قربانی کے لیے. اور ویسے بھی میں نے ایک شیلٹر بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے بے گھر فاؤنڈیشن. اچھا. دا رائٹ فار خواجہ صاحب، اس کو وہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور میرے وہ باپ کی جگہ ہیں اور ان کی وجہ سے میں نے سر پہ دوپٹہ لے لیا. آپ کے بڑے مختلف انٹرویوز ہوئے، ان انٹرویوز کے بعد بھی کبھی فیملی نے رابطہ کیا کہ آپ کہاں پر ہیں، یہ عمر کے اس حصے میں ہی چلیں، واپس آ جائیں؟ ایسا نہیں ہے. جب تک امی زندہ تھیں تو گھر والوں سے رابطہ تھا. ماں تھی وہ تو ملتی تھی. گھر سے جانے کے بعد بھی والدہ سے رابطہ رکھا؟ ماں ملتی تھی مجھے جب تک. ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے نا، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. تو بھائی ماشاءاللہ وکیل ہے. بھائی نہیں ملتا ہے، بھائی کوئی بھی نہیں ملتا ہے. اس علاقے کو جس طرح میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہاں پر جو بھی معاملات چلتے تھے، جو لڑکیاں یا کو خواجہ سرا آپ کے پاس آتے تھے کہ میں شاید مجبوراً اس کام کو کرنا چاہوں گا. میرے پاس لڑکی ہے، یہ ایک ایسا بازار ہے، یہ ایک آرٹ کا بازار ہے، یہ ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے. یہاں پہ آرٹ بکتا تھا، سکھایا جاتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ملک کی ہر بڑی ہیروئن یہیں سے گئی ہے. حقیقت ہے. تو یہ پہلے ایک آرٹ کا بازار تھا. تو پھر آہستہ آہستہ پہلے ایک مخصوص ٹائم ہوتا تھا 2 گھنٹے کا، 11 سے لے کے 1 بجے تک. یہاں پہ ناچ گانا ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگ آتے تھے، گانا سنتے تھے. ہماری بڑی بڑی ہیروئنیں، اللہ جنت نصیب کر، فردوس باجی تھیں، انجمن جی ہیں، نیلی ہیں، ممتاز ہیں، کافی ہیروئنیں جہاں سے گئی ہیں. میڈم نور جہاں ہیں، ان کا بھی لنک. تو پہلے ایک آرٹ کا بازار تھا، یہاں پہ سکھایا جاتا تھا. تو پھر ایک ایسا دور آیا کہ ایک ایسا پولیس آفیسر آیا جس نے یہ بازار بند کروا دیا. تو پچھلے دنوں اس کا میں ایک انٹرویو ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے سے زندگی میں الحاج ہوں. اس کا میں نام لے بھی دوں تو کوئی بات نہیں، شفقات چودھری تھے. تو وہ شفقات چودھری. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سے زندگی میں ایک غلطی ہوئی ہے، میں نے ایک بازار بند کروایا تھا اور پورے لاہور میں ہر جگہ یہ بازار کھل گئے ہیں. آئے اوئے ہوئے ہوئے. زندگی سے کیا سیکھا آپ نے؟ زندگی سے کچھ بھی کیا سیکھنا ہے. زندگی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وال رہتا. واہ. تو خواہش تو ہر بندے کی ہوتی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو خواہش تو کوئی پوری نہیں. زندگی سے کیا سیکھنا ہے؟ زندگی اسی کا نام ہے کہ ہم لوگوں سے زیادہ اسٹرانگ کوئی بھی نہیں ہے. لوگ ہمیں طرح طرح کی آوازیں کستے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اتنے اسٹرانگ ہیں ہم برداشت کریں. کبھی آنسو بھی نکل آتے تھے، رونا آ جاتا تھا ان لوگوں کی گفتگو سن کے؟ نکلتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو مصروف کرنا. میں رونا نہیں چاہ رہی ہوں، آج میں ہر انٹرویو میں روتی ہوں. تو لوگ کہتے ہیں یہ عاشی بہت برا روتی، پتہ رونے کے پیسے لیتی ہے. رونا انسان کو آ جاتا ہے اپنی بے بسی پہ، اپنی بے کسی پہ. کیونکہ میں اتنی بڑی فیملی بلانگ کرتی ہوں. ایک یہ چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب عید ہوتی ہے، شب رات ہوتی ہے. جب ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے نا، اس کے بچے سنبھال لیتے ہیں، کوئی گھر والا کے دیور جیٹھ کو سنبھال لے. لیکن جب خواجہ صاحب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. میرے ساتھ ایسا ہی میرے کے واقعے میں ایک خواجہ صاحب جاتا تھا، بڑا خوبصورت تھا، ساری جوانی اس نے کمایا جو کمایا. جو مڈل کلاس فیملی ہے نا، وہ ان سے پیسے لے لیتی ہیں لیکن گھر میں رکھنا پھر بھی پسند نہیں کرتی. تو میرے ایک ایسے ہی خواجہ صاحب تھا، اس نے ساری زندگی جو کمایا گھر والوں کو کھلایا.
اس کو مورے کا کینسر ہو گیا، اس کی میں خبر لینے اس کے گھر گئی تو گھر والوں نے اس کو باہر برآمدے میں لٹایا ہوا تھا. میں نے کہا اس نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا. کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے بچوں کو کینسر ہو جائے گا، آپ اس کو لے جائیں جا کے اس کو زندہ دفناتے ہیں. تو پھر اس کو میں وہاں سے اٹھا کے لے آئی. پھر اس کا میں پراپر علاج کرا کے 2-3 مہینے وہ نہ بچ سکا. پھر میرے ذہن میں خیال ہے، میں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں، میں جوانی میں بڑی خوبصورت تھی. ابھی بھی ہیں؟ ابھی بھی ہیں ماشاء اللہ، ابھی بھی ہیں. میرے پاس کافی پیسے ہیں، میں نے اکاؤنٹ کیے ہوئے تھے. تو میں نے کہا میں نے کون سی کسی بچے کی شادی کرنی، میں کیوں نہ ان کے لیے کوئی گھر بنا دوں. پھر میں نے ان کے لیے گھر بنایا، ایک کنال کا گھر یہ رچنا ٹاؤن کے پاس، جس کا نام ہے بے گھر فاؤنڈیشن. بے گھر کے جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا تو خواجہ سے ہی ہوتے ہیں. گھر تو میں نے بنا دیا ہے. میں نے میکسیمم 1,25,00,000 روپیہ اپنی جیب سے، مجھے کسی گورنمنٹ نے ہیلپ اور نہیں کیا ہے. کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں دارالعلومان بنائے جاتے ہیں، یتیم خانے بنائے جاتے ہیں، گورنمنٹ بناتی ہے، اور مہمان خانے بنائے جاتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب کی طرف کبھی کسی کی توجہ نہیں ہے. عاشی بٹ کو کبھی گھر والوں کی یاد آتی ہو، بھائیوں کی، بہنوں کی، یا کسی کی بھی، تو کیا ہوتا ہے اس وقت کو کیسے گزارتی ہیں؟ آتے روتی ہوں پھر اپنا بچپن یاد کر کے. کو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گھر زندگی کے 15 سال تو آپ نے بڑے نازوں میں گزارے ہیں. ہمارے گھر میں بہت بڑا ٹیبل لگتا تھا، ہم سب بہن بھائی کھانے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. تو میری عادت تھی، میں نے روٹی پہ سالن ڈالنا ہے تو میں نے پھر ٹوٹ کر نا ایسے ٹیبل سے اٹھ جانا، تو پیچھے سے میری ماں کی آواز آتی تھی، آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، نہیں تو مانگ کے کھانا ہے، ہوتے ساڑھے نال بیٹھ کے کھا. ہوئے یہ آپ کی والدہ پہلے کہتے تھا؟ ان کو پتہ تھا، ماں باپ کو پتہ تھا. اور خاص طور پہ ماں جو تھی ہماری دوست ہوتی ہے، ہماری سہیلی ہوتی ہے. تو آج بھی امی کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے. تو والدہ کی وفات کا پتہ چل گیا تھا آپ کو فوت؟ ہاں میں گئی تھی گھر، لیکن میرے بھائیوں نے مجھے، بس میں نے منہ دیکھ لیا تھا تو مجھے کہتے یہاں سے نکل جاؤ، فوراً یہاں سے چلی جاؤ، تم کہ دیکھے نا کسی کو پتہ نہ چلے کہ تمہاری رشتہ دار ہو. ان دنوں میں کافی ٹی وی پہ آتی جاتی تھی تو میں اب آیا کر کے منہ سر لپیٹ کے گئی تھی. لیکن پھر بھی میرے بھائی نے کہا یہ تو ہم نے تمہیں اجازت دے دی، منہ دیکھ لیا، یہاں سے فوراً نکل جاؤ. کچھ کہنا چاہیں گی آخر میں؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خواجہ صاحب کے بہن بھائی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کریں، ان کی عزت کریں، ان کی آنر کریں. یہ لوگ تو دعائیں دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. میں صبح جب اٹھتی ہوں فجر کی نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک پڑھتی ہوں، اور میرے زبان پہ ہی ہوتا ہے یا اللہ میرے ملک پاکستان کی خیر کرنا، بیماروں کو شفا دینا، بے اولادوں کو اولاد دینا، بے روزگاروں کو روزگار دینا، اور میرا کوئی مسلمان بہن بھائی پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور کرنا. اور ان پیرنٹس میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جن گھروں میں ایسے بچے ہیں یا اللہ ان کو ایکسیپٹ کریں، اور ان سے عام بچوں سے اتنا زیادہ پیار کریں کہ وہ اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور نہ ہو. اور کوئی بھی عاشی بٹ اپنا گھر 8 کنال کا گھر چھوڑ کے اس 1.5 مرلے کے گھر میں نہ بیٹھے. عاشی بٹ صاحبہ کی زندگی کہانی آپ نے جانی کہ آخر میں بڑی ان کی بات ہوئی کہ 8 کنال کا گھر، جس گھر میں 15 سال گزارے، اور وہ گھر جس گھر میں جب کھانا کھانے بیٹھتے تو پتہ چلتا تھا کہ گھر کے افراد سارے ایک لیوش خوبصورت لائف سٹائل، خوبصورت گھر، خوبصورت کھانے، لیکن والدہ نے کہہ دیتی تھی کہ پتر ساری زندگی مانگ کے کھانے ہوں تو ساڑھے نال کھا لے. عاشی بٹ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ تندرستی دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. پیغام یہی ہے جس طرح وہ کہہ چکی ہیں کہ جس گھر میں اگر کوئی ایسی اولاد پیدا ہو، بجائے اس کے کہ ان کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کو ٹارچر کریں، ان کو ایکسیپٹ کریں. آپ کے اولاد ہی ہوتی ہیں، آپ کا کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی بہن، کوئی بھی آتی جو ایسے لوگ کرتی. ان کے بھائیوں نے، ایون کی ماں کی وفات ہوئی تھی، صرف منہ دیکھنے کے بعد فوراً کو گھر سے جانے دیا کہ چلے جائیں یہاں سے. ایسا نہ کیا کریں. جو ان پر گزر رہی ہے یہی بہتر جانتی ہیں یا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.